السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 8 کا پہلا حصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ سبق نمبر 8 معیشت اور پیشے۔ اس سبق کی میں کنٹینٹ کافی زیادہ ہے، اس کی طوالت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس سبق کو 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو آئیے پہلا حصہ دیکھتے ہیں، اور مکمل سبق کو آپ سمجھنے کے لیے تمام حصے آپ دیکھیں۔ سبق کی شروعات ایک ڈائیگرام سے ہوتی ہے جس میں بھارت اور برازیل اور یو ایس اے، تین ممالک کے متعلق قومی آمدنی یعنی جی این پی، گراس نیشنل پروڈکشن یا جی ٹی پی بتایا گیا ہے 2016، 1960، 1980، 2000، 2016، 4 سالوں کا، دونوں ممالک کا یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، یہ کلر جو ہرے کلر کا ہے یہ یو ایس اے کے لیے ہے، یعنی امریکہ کی۔ یہاں دیکھیے، آپ کتاب میں اقوام متحدہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اقوام متحدہ نہیں ہے، وہ یو ایس اے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ وہ غلطی سے چھپا ہوا ہے، یو ایس اے ہے۔ برازیل کے لیے بلو کلر اور بھارت کے لیے ریڈ کلر استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے، 2016 میں کس ملک کی قومی آمدنی، قومی پیداوار اور سب سے زیادہ تھی اور کتنی تھی؟ قومی پیداوار سب سے زیادہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا ستون 2016 میں امریکہ کا ہے، تو جواب ہوگا امریکہ۔ اور کتنی تھی آپ یہاں دیکھیے، اس حصے میں یہاں سے آپ دیکھیں گے تو یہاں 1,88,000 امریکن ڈالر، تقریباً 1,88,000 ملین امریکن ڈالر آمدنی تھی۔ اگلا سوال ہے، برازیل اور بھارت کا موازنہ کرتے ہوئے بتائیے کہ 1980 میں کس ملک کی قومی پیداوار زیادہ تھی؟ تو 1980 میں برازیل اور بھارت کا اگر ہم موازنہ کریں تو یہ 1980 میں یہ حصہ ہے ہمارا، پیداوار برازیل کی زیادہ تھی، یہ بلو کلر تھوڑا سا بڑا ہے بھارت سے۔ اگلا سوال ہے، برازیل اور بھارت کا موازنہ کرتے ہوئے بتائیے کہ وہ 2016 میں کس ملک کی قومی پیداوار زیادہ تھی؟ 2016 میں تو بالکل واضح ہے، 2016 میں یہاں لال کلر بڑا دکھائی دے رہا ہے، بھارت کی زیادہ تھی، برازیل کی کم تھی۔ اگلا سوال دیکھیے، 2016 میں بھارت اور برازیل کی مجموعی قومی پیداوار کے درمیان فرق۔ بھارت اور برازیل کی مجموعی قومی پیداوار 2016 میں، یہ دیکھو بھارت کی قومی پیداوار ہے اور یہ برازیل کی قومی پیداوار ہے، تو یہ تقریباً دونوں کی قومی پیداواروں میں پہلے فرق بتانا ہے تو کل پیداوار پتہ ہونا چاہیے۔ تو تقریباً بھارت کی مجموعی پیداوار جو ہے یہ 22,000 ملین ڈالر ہے، جبکہ برازیل کی تقریباً 18,000 ملین ڈالر ہے۔ ٹھیک ہے، فرق پوچھا گیا ہے تو 22 میں سے 18 کو نفی کریں گے تو جواب آئے گا 4,000 ملین ڈالر۔ اگلا سوال دیکھیے، 2016 میں بھارت اور برازیل کی مجموعی قومی پیداوار کے درمیان فرق ہو گیا۔ آخری سوال ہے، 2016 میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملکوں کے مجموعی قومی پیداوار کا فرق، مجموعی کا فرق پوچھا ہے، لیکن بھارت اور برازیل کا ایک ساتھ جمع کریں گے، پھر اس کو امریکہ سے نفی کریں گے۔ ابھی ہم نے بتایا بھارت ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں برازیل اور بھارت دونوں ترقی پذیر ملک ہیں، اور امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے، یو ایس اے۔ تو بھارت اور برازیل کی مجموعی پیداوار کو امریکہ کی مجموعی پیداوار سے ہم نفی کریں گے۔ امریکہ کی مجموعی پیداوار ہے 1,88,000 ملین ڈالر، بھارت اور برازیل کی مجموعی پیداوار ہے 18,000 ملین ڈالر اور 22,000 ملین ڈالر، یعنی کل ہو گیا 40,000 ملین ڈالر۔ تو 1,88,000 ملین ڈالر میں سے 40,000 ملین ڈالر کو ہم نفی کریں گے تو 148,000 یعنی 1,48,000 ہو گیا، 1,48,000 ملین ڈالر کا فرق ہے۔ آئیے ہم دوسرا حصہ لیتے ہیں۔ یہاں بھارت اور برازیل دونوں کے مختلف شعبے کس حصے میں شامل ہیں، وہ خانگی یا عوامی۔ برازیل کے متعلق تو یہاں حل کر کے سوال دیا گیا ہے، بھارت کے متعلق ہمیں بتانا ہے کہ یہ شعبہ بھارت کا کس حصے میں ہے، خانگی شعبے میں ہے یا عوامی یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا گورنمنٹ کے سیکٹر میں ہے۔ تو یہاں میں نے علامتی طور پر پرائیویٹ کے لیے پی لکھا ہے اور گورنمنٹ یعنی عوامی کے لیے جی لکھا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے پبلک سیکٹر استعمال کیا جاتا ہے
اور निजी के लिए प्राइवेट दोनों के लिए पी होता है, इसीलिए मैंने एक अवामी शुबे के लिए जी यानी गवर्नमेंट लिखा है और प्राइवेट के लिए पी लिखा है। तो भारत और ब्राज़ील दोनों में जो है मईशत हमारी मखलूत है। 9वीं जमात में हमने मखलूत मईशत पढ़ा था कि जिस मईशत में कुछ मिल्कियत का हक़ प्राइवेट हाथों में हो और कुछ निजी हुकूमत के हाथों में हो। तो भारत में भी ब्राज़ील में भी यही नौइयत है, ये दोनों मखलूत मईशत है। पहला है बैंकों का कारोबार। भारत में प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट के सेक्टर में भी है, यानी आवामी और प्राइवेट दोनों में है, यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरा रेलवे का है। रेलवे का अभी तो फ़िलहाल गवर्नमेंट के हाथों में है, लेकिन हुकूमत बहुत सारे फ़ैसले ले रही है। आने वाले दिनों में रेलवे के भी बहुत सारे हिस्से जो है प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। फ़िज़ाई नक़्ल व हमल गवर्नमेंट और सरकारी यानी हुकूमत दोनों के हाथों में है। बिजली के पैदावार अभी तो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के हाथों में है, अलबत्ता बिजली की तकसीम और वसूली का काम प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है। लोहा और फौलाद की सनत ये प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के हैं, हुकूमत के भी इदारे हैं। लोहा फौलाद की सनतें हैं और प्राइवेट भी हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी प्राइवेट है। सेहत यानी अस्पताल वगैरह ये भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हैं। तालीम प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की है। मवासलात दोनों के हैं, यानी जो है नक़ल हमल के ज़राए वगैरह या जो है मवासलात यानी ख़बर रसानी के ज़राए जैसे मोबाइल वगैरह प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। जैसे बीसने पर अगर गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेट की बहुत सारी कंपनियां भी काम करती हैं। अजीज़ तलबा आगे हम देखते हैं। अगली स्लाइड है, यहाँ शोबा दिया गया है, इब्तदाई, शानवी और सलासी पेशे दिए गए हैं और यहाँ कुछ सरगर्मियाँ दी गई हैं। इन सरगर्मियों को बताना है किस शोबे में आती हैं। बहुत ही मुख्तसर में बताता चलूँ कि इब्तदाई पेशा वो है, हमने 9वीं जमात में सरगर्मियों के बारे में पढ़ा था, इब्तदाई, शानवी और सलासी सरगर्मियाँ। तो इब्तदाई सरगर्मियों से लगे हुए जो पेशे हैं वो इब्तदाई पेशे कहलाते हैं, यानी इन पेशों में कुदरती वसाइल पर मुनहसर होते हैं। पेशे मुकम्मल तौर पर कुदरती वसाइल पर मुनहसर होते हैं, जैसे ज़राअत है यानी खेती बाड़ी, मवेशी पालना, कानकनी वगैरह वगैरह। इसमें इंसान कोई रद्द बदल नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट कुदरती वसाइल से ये पैदावार हासिल करता है। सानवी पेशा वो है कि कुदरती तौर पर हासिल होने वाले वसाइल को आमाल के ज़रिए यानी मशीनों के ज़रिए या हाथों के ज़रिए उस पर प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद वो नई शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। तो नई पैदावार जो है सानवी पेशे में शामिल है। इसमें तमाम तरह की सनतें आती हैं, जैसे कपड़े की सनत है, शक्कर की सनत वगैरह वगैरह। जैसे कपास की पैदावार, ये तो इब्तदाई पेशे में आएगा, लेकिन कपास से धागे बना करके कपड़े तैयार करना वो सूती कपड़े की सनत हो गई, तो ये सानवी पेशा हो गया। इसी तरह गन्ने की पैदावार इब्तदाई पेशा हो गया, लेकिन गन्ने से शक्कर तैयार करना ये शानवी पेशा हो। तमाम किस्म की जो है सनतें इसमें शामिल है सानवी में। और सलासी में तमाम किस्म की खिदमत शामिल हैं, जैसे तिजारत है, वकालत है, तदरीस है, सेहत है, डॉक्टर की खिदमत वगैरह वगैरह। खिदमत सारे पेशे जो है सलासी में है। तो आइए देखते हैं मुख्तसर में इसको कि कौन सी सरगर्मी किस पेशे में है। यहाँ मैं पहला है टेलीविज़न की टेलीविज़न की नशरियात मवासलात के ज़राए में है, यानी ये सलासी पेशे में है। शहद की मक्खियों की अफजाइश, शहद की मक्खियों को पालना तो एक सनत हो गई, एक तरह की कारोबार हो गया, तो सानवी में है। काथा और रस्सी बनाना, काथा और माफ़ कीजिएगा, ये शहद की मक्खियों की अफजाइश इब्तदाई पेशे में होगी। तीसरा है काथा और रस्सी बनाना, ये सनत है, यानी इसमें होगा। और गुड़ तैयार करना ये भी सनत है, सानवी पेशा सलासी पेशा होगा। हल के फल बनाना ये भी बनाना है, यानी कोई कारोबार हो गया, सनत हो गई। तामीरी काम ये भी सानवी हो गई। लोहे और की कच्ची धात निकालना तो कानकनी होगा, इब्तदाई हो गया। मोटर साजी यानी मोटर की सनत हो गई, तो ये सलासी हो गई, सानवी हुई, माफ़ कीजिएगा। चावल की पैदावार इब्तदाई हो गई। इसी तरह दर्स और तदरीस के पेशे को सलासी पेशे में शामिल है। बस और कार चलाना ये भी सलासी तिजारत हो गई एक तरह की। क़याम ताम का इंतज़ाम करना ये भी सलासी हो गया। इस तरह से ये आप जदौल मुकम्मल कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। ये डायग्राम, इसका तज्ज़िया हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले
یہ جو دو حصہ دیا گیا ہے، یعنی دو ڈائیگرام جو دیے گئے ہیں شروع کے، یہ پہلا ہے، یہ دونوں ڈائیگرام اندرون ملک مجموعی پیداوار میں مختلف پیشوں کا حصہ، یعنی ابتدائی کے لیے ہم نے بلو کلر، ثانوی کے لیے ریڈ اور گرے کلر کا استعمال ثلاثی کے لیے ہوا ہے دونوں ملک کے لیے۔ بھارت کا پہلا بھارت ہے، دوسرا برازیل ہے، دونوں ممالک کے لیے، بھارت اور برازیل کے لیے۔ تو بھارت میں دیکھتے ہیں کہ اندرون ملک مجموعی پیداوار میں شعبے کا حصہ کتنا ہے، یعنی بھارت کی کل آمدنی میں جی ڈی پی میں کس شعبے کا کتنا حصہ ہے وہ دیا گیا ہے، اور نیچے یہ جو دیا گیا ہے دو ڈائیگرام، اس میں دیا گیا کس شعبے میں کتنا فیصدی آبادی لگی ہوئی ہے روزگار میں، کون سے شعبے کو، کس شعبے سے کتنی فیصدی آبادی کو روزگار مل رہا ہے، یہ حصہ دیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم اوپر دیکھتے ہیں بھارت کے متعلق دیکھیں گے تو ہماری کل قومی پیداوار میں، بھارت کی کل پیداوار میں زراعت کا حصہ 17% ہے، زراعت کا حصہ 17% ہے، جبکہ 48.8% آبادی زرعی شعبے میں لگی ہے۔ اب دیکھیے 17% حصہ قومی پیداوار میں زراعت کا ہے، لیکن اس میں کام کرنے والے لوگ جو لگے ہیں وہ 48.8%، کافی لوگ جو ہے زراعت کے اوپر منحصر ہیں۔ اسی طرح سے بھارت کی جو ہے ثانوی شعبوں میں، یعنی 46% کل پیداوار کا جی ڈی پی میں صنعتوں کا حصہ، یعنی ثانوی سرگرمیوں کا، تعمیرات کا، صنعتوں کا حصہ 26% ہے، جبکہ آبادی ہماری 24.3% لگی ہے۔ اسی طرح سے ثلاثی پیشے میں کا حصہ بھارت میں 57% ہے بھارت کی قومی پیداوار میں جی ڈی پی میں، لیکن آبادی ہماری 26.9% لگی ہوئی ہے۔ برازیل کا دیکھتے ہیں، برازیل میں کی کل قومی پیداوار میں جو ہے زراعت کا حصہ ہے 5.5%، اور آبادی کام کر رہی ہے اس میں 10%، اور صنعتوں، تعمیرات وغیرہ ثانوی پیشے میں 27.5%، جبکہ آبادی کام کر رہی ہے 19%۔ اسی طرح سے وہاں کی معیشت میں، برازیل کی معیشت میں ثلاثی پیشوں کا حصہ ہے 67%، جبکہ آبادی کام کر رہی ہے 71%۔ تو اس طرح سے اس پر متعلق کو جو ہے سوالات بھی کتاب میں دیے گئے ہیں، میں نے یہاں سوالات نہیں لکھے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی پیشوں سے منسلک کس ملک کی آبادی کا فیصد زیادہ ہے؟ ابتدائی پیشوں سے منسلک کس ملک کی آبادی کا فیصد زیادہ ہے؟ آبادی کا فیصد بھارت کا زیادہ ہے، 17% ہے۔ کس ملک کی مجموعی ملکی پیداوار میں ثلاثی پیشوں کا حصہ زیادہ ہے؟ ثلاثی پیشوں کا حصہ زیادہ ہے، برازیل کا زیادہ ہے، بھارت سے کم ہے، بھارت سے یہ 67% ہے اور یہ 57% ہے۔ کس ملک کی مجموعی پیداوار میں ثانوی پیشوں کا حصہ زیادہ ہے؟ برازیل میں ثانوی پیشوں کا حصہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے کچھ سوالات ہیں، اس کو آپ حل کر لینا۔ یہاں جغرافیائی وضاحت دی گئی ہے کہ اوپر کی جو مختلف شکلیں ہیں ان شکلوں کو دیکھ کر کے ہمیں پتہ کرتے ہیں کہ بھارت کی قومی پیداوار برازیل کی قومی پیداوار سے زیادہ ہے۔ جو پہلی شکل پہلا ڈائیگرام ہم نے دیکھا تھا، بھارت کی قومی پیداوار 2016 میں زیادہ تھی اور اب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ برازیل دنیا میں کانکنی زراعت، مصنوعات سازی کی صنعتیں کافی آگے ہیں۔ اس ملک میں خدماتی پیشے بڑے پیمانے پر ہیں، یعنی ثلاثی پیشہ۔ اگر یہ بھارت میں بھی خدماتی پیشوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بھارت میں بھی بڑھ رہا ہے، ابھی تعداد بڑھ رہی ہے اس میں کام کرنے والے لوگوں کو، اس کے باوجود بھارت میں زراعت ہی اہم پیشہ ہے، لیکن ابھی بھی ہماری، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 48% آبادی ابھی بھی ہماری زراعت سے منسلک ہے، یعنی بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے کھیتی سے۔ بھارت کی طرح برازیل کی معیشت بھی مخلوط ہے، دونوں ہی ممالک کی معیشت ترقی پذیر ہے، ترقی پذیر ممالک میں دونوں شامل ہیں۔ ان کی فی کس آمدنی ریاست متحدہ امریکہ یعنی یو ایس اے کے مقابلے بہت ہی کم ہے، کئی گنا کم ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ بھارت کی قومی آمدنی برازیل کے مقابلے میں زیادہ ہونے کے باوجود بھارت کی فی کس آمدنی برازیل کے مقابلے کم ہے۔ یہ جغرافی وجوہ کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھارت کی فی کس آمدنی برازیل سے کم کیوں ہے، جبکہ بھارت کی قومی پیداوار بھی زیادہ ہے برازیل سے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے، فی کس آمدنی یعنی پر کیپٹا انکم حاصل کی جاتی ہے کل قومی پیداوار بٹے کل آبادی۔ تو ظاہر سی بات ہے، بھارت آبادی زیادہ ہے تو ایک آدمی کے حصے میں کم آئے گا پیسہ، یعنی اگر دو خاندان ہیں، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر دو خاندان ہیں
دونوں خاندانوں کی آمدنی 100 روپے ہے، فرض کر لیجئے 100 روپے ہیں، تو 100 روپے کو اگر ایک خاندان میں 2 لوگ رہتے ہیں اور ایک خاندان میں 5 لوگ رہتے ہیں، تو بتائیے، یا یوں کہہ لیجئے تو جس خاندان میں 2 لوگ ہیں ایک آدمی کے حصے میں 50 روپے آئے گا، جس میں 5 لوگ ہیں ایک آدمی کے حصے میں 20 روپے آئیں گے۔ تو بھارت کی آبادی زیادہ ہے، بھارت کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ بھارت کی کل قومی پیداوار برازیل سے زیادہ ہے، لیکن آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک فرد کے حصے میں آمدنی کم آئے گی، پر کیپٹا انکم کم ہوگی، برازیل کی زیادہ ہوگی۔ ریاست متحدہ امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے، اس ملک کی آبادی کم اور خواندہ ہے، پڑھی لکھی آبادی ہے۔ اس ملک کے پاس سند حق، پیٹنٹ کا حق بھی زیادہ ہے، وہ پیٹنٹ کرا لیتا ہے، اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ مشینی قوت موجود ہے، جس کی وجہ سے فی کس آمدنی بھی برازیل اور بھارت سے بہت زیادہ ہے۔ بھارت اور برازیل ترقی پذیر ممالک ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی، تعلیم، صنعت کے معاملے میں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، یعنی ڈیولپنگ کنٹری ہیں، یہ ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ ابھی کافی امکانات ہیں، یہاں وسائل کو استعمال کر کے ترقی کی جا سکتی ہے۔ مجموعی قومی پیداوار زیادہ ہونے کے باوجود بھارت کی آبادی کثیر ہونے کی وجہ سے بھارت کی فی کس آمدنی کے برازیل کے مقابلے کم ہے، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں برازیل اور میں کچھ، یہاں ایک نقشہ دیا گیا ہے اور اس میں کچھ سوالات دیے ہیں۔ برازیل کے نقشے میں یہاں مختلف زرعی پیداواریں، کانکنی سے حاصل ہونے والی مختلف معدنیات بھی دیے گئے ہیں، کس حصے میں کون سی پیداوار ہوتی ہے، اس کے متعلق سوال ہے کہ برازیل کے کس حصے میں کافی کی پیداوار خاص طور پر کی جاتی ہے۔ کافی کی پیداوار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علامت دیکھیے، کافی کی پیداوار کا علاقہ برازیل کے اندر کہاں ہے؟ تو کافی کا جو پیداواری علاقہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حصے میں مرکوز ہے، یہ حصہ یہاں پر وہ علامتیں نظر آ رہی ہیں، یعنی ریاست جو وہاں کا ساؤ پالو علاقہ ہے، ساؤ پالو کے اطراف میں کافی کی پیداوار کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ کافی کی پیداوار کی یہ علاقہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی سازگار ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، برازیل میں اناج کی کون کون سی فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے؟ اب دیکھیے انڈیکس میں دیکھ کر کے اناج کی کون کون سی فصلیں ہیں، اس میں دیکھیے اناج کی فصلوں میں یہاں جو ہے چاول آپ کو نظر آ رہا ہے، 2 نمبر پر چاول ہے، مکئی ہے، چاول اور مکئی یہ اہم اناج والی فصلیں ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، فصلوں کی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے آب و ہوا کا اندازہ لگائیے۔ آب و ہوا کا اندازہ، فصلوں کی تقسیم کو دیکھتے ہوئے آب و ہوا کا اندازہ لگائیے۔ فصلوں کی تقسیم اگر ہم دیکھیں تو یہاں دیکھیے ربر کی پیداوار ہو رہی ہے، اس حصے میں ربر زیادہ گرم مرطوب والے علاقوں میں ہوتا ہے، اور یہاں پر اور دوسری جو فصلیں ہیں یہ معتدل آب و ہوا والے علاقے ہیں، کم بارش والے علاقے ہیں، یہاں پر دوسری قسم کی فصلیں ہوتی ہیں، تو زیادہ تر وہاں کی آب و ہوا برازیل کی گرم اور مرطوب ہے۔ جدول مکمل کرنا ہے کہ اناج کی فصلیں، نقدی فصلیں، پھل اور سبزیاں۔ اناج کی فصلیں کون ہیں؟ جیسے ہم نے بتایا یہاں 2 فصلیں اناج کی ہیں، چاول اور مکئی۔ اس کے علاوہ یہاں آپ لکھ لیں گے پیداواری علاقے امیزن کے علاقے ہیں۔ نقدی فصلیں کون ہیں؟ یہاں نقدی فصلیں یعنی جن کو بیچ کر کے کسان نقد پیسہ حاصل کرتا ہے۔ اس میں نقدی فصلوں میں کوکو ہو گیا، ربر ہو گیا، گنا ہو گیا، یہ ساری کافی ہو گئی، یہ ساری نقدی فصلیں ہیں۔ پھل اور سبزیاں بہت ساری ہیں، یہاں پر سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جس میں مختلف قسم کی فصلیں ہیں، سنترا ہے، کیلا ہے، یہ پھلوں میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان کے علاقوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زراعت، برازیل کی زراعت، برازیل میں کون کون سی پیداوار کی جاتی ہے اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ برازیل کی زراعت خاص طور پر برازیل کی بلند زمینی علاقوں اور ساحلی علاقوں میں زراعت کا پیشہ کیا جاتا ہے۔ بلند زمینی علاقوں اور ساحلی علاقوں میں، نقشے میں آپ دیکھیں، یہ بلند زمینی علاقہ ہے برازیل کا اور یہ ساحلی علاقہ ہے، یہاں پر یہیں پر فصلیں جو ہیں مرکوز ہیں، مختلف قسم کی فصلیں پیدا کی جاتی ہیں۔ موافق آب و ہوا، یہاں کی زمینی ساخت یعنی میدانی علاقہ ہے ساحلی علاقوں میں، یہ مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ چاول اور مکئی اناج کی اہم خاص فصلیں ہیں۔ مکئی کی فصل خاص طور پر وسطی علاقوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی، ربر، سویابین، گنا یہ نقدی فصلیں ہیں۔ دیکھیے اس میں جواب بھی دیا گیا ہے، یہ نقدی فصلیں وہ ہیں
کہ جس کو بیچ کر کے کسان فوراً نقد حاصل کرتا ہے، کیش حاصل کرتا ہے۔ پیداوار بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ برازیل کافی اور سویابین کی پیداوار اور برآمد کرنے والا ملک، کافی اور سویابین بڑے پیمانے پر پیدا کرتا ہے، دوسرے ملکوں کو بھیجتا ہے۔ یہ سر فہرست ہے کافی کی پیداوار کے لیے۔ کافی کی پیداوار بالخصوص میناس چیرائس، ساؤ پالو ریاستوں میں ہو جاتی ہے۔ ان فصلوں کے علاوہ کیلا، انناس، سنترے، لیموں کی انواع کے دیگر پھلوں کے پیداوار کی یعنی پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ گھاس کے علاقوں میں گائے، بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ پالی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے گوشت اور دودھ کے بھی پیشے ہوتے ہیں۔ یعنی ان علاقوں میں دیکھ لیتے ہیں نقشے میں، یہاں پر جو کچھ جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گھاس کے علاقے ہیں۔ برازیل کے یہ حصہ ہے معتدل آب و ہوا، گھاس کا میدانی علاقہ ہے، تو مختلف قسم کے دودھ دینے والے یہاں جانور جو ہے پالے جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہاں گوشت اور دودھ کی صنعت کو بھی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو پہلا حصہ تھا ہمارا۔ انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا حصہ لے کر کے حاضر ہوں گے۔ دوسرا حصہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے۔ اس کے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔